بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 233 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور آج انشاءاللہ ہم والسبب فی اختلافہم سے پڑھیں گے۔ یعنی پیچھے جو ہم نے اختلاف پڑھا تھا، اس اختلاف کا جو سبب ہے اس کے بارے میں آج تذکرہ کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے پہلا اختلافی مسئلہ پڑھا تھا۔ یعنی پیچھے مصنف نے بتلایا تھا کہ دو مسائل میں فقہا کا اختلاف ہے، تو ان اختلافی مسائل میں سے پہلے کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ ایسے ہی دوسرے اختلافی مسئلے کا تذکرہ بھی ہم پچھلے سبق میں کر چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم دیکھیں گے کہ دو باندیوں سے نکاح، یعنی ایک باندی اس کے نکاح میں آلریڈی موجود ہے، اب دوسری باندی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، آیا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی بدکاری کا خوف جانے کے بعد نکاح کا کیا حکم ہے، یعنی کسی نے بدکاری کے خوف سے، بدکاری میں مبتلا ہونے کے ڈر سے کسی باندی سے نکاح کر لیا، آزاد عورت سے نکاح نہیں کیا، تو اب بدکاری کا خوف ختم ہو گیا، تو اب نکاح کا کیا حکم آیا، وہ اس کو چھوڑ دے یا اس کے ساتھ نکاح میں برقرار رہے۔ تو اس تفصیلات دیکھیں گے۔ ایسے ہی اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے، اور اختلاف کی وضاحت انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ السبب فی اختلافہم، اختلاف کا سبب یہ ہے کہ هل ينکح امۃ ثانیۃ علی الامۃ الاولی او لا ينکحها، کہ کیا دوسری باندی سے نکاح کرنا جبکہ پہلی موجود ہے، یہ جائز ہے، نکاح کیا جا سکتا ہے، او لا ينکحها، یا نکاح نہیں کیا جا سکتا، یعنی کیا صورت ہے، کیا جا سکتا ہے پہلی باندی کی موجودگی میں دوسری سے یا نہیں کیا جا سکتا، یہ اختلاف کا سبب ہے جو پیچھے ہم نے مسئلہ پڑھا تھا۔ وذالک ان من اعتبر خوف العنت مع کونہ عزبا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کنوارے ہونے کی صورت میں، مع کونہ عزبا، کنوارے ہونے کی صورت میں جس نے بدکاری کے اندیشے کا اعتبار کیا ہے، من اعتبر خوف العنت، بدکاری کے خوف کا اعتبار کیا ہے، تو اذ کان الخوف علی العزب اکثر، تو غیر شادی شدہ کی زندگی میں یہ خوف زیادہ ہوتا ہے، غیر شادی شدہ کی زندگی میں یہ خوف زیادہ ہوتا ہے۔ تو قال، اس لیے فقہا کہتے ہیں لا ينکح اکثر من امۃ واحدۃ، تو ایک سے زیادہ سے وہ نکاح نہیں کر سکتا، یعنی وہ فقہا جنہوں نے اعتبار کیا ہے بدکاری میں پڑ جانے کے خوف کا، تو بھائی یہ خوف غیر شادی شدہ کی زندگی میں زیادہ ہوتا ہے، اس کا زیادہ خطرہ ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ ایک لونڈی کی موجودگی میں دوسری سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ومن اعتبرہ مطلقاً، اور جنہوں نے یہ اعتبار کیا ہے مطلقاً کا، کہ مطلقاً ہے، چاہے وہ کوارا ہو غیر کوارا جو بھی ہو، اطلاق کا اعتبار کیا ہے، تو قال، وہ کہتے ہیں ینکح اکثر من امۃ واحدۃ، کہ وہ ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، ایک سے زیادہ باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا دو گروہ بن گئے، ایک گروہ کے نزدیک ایک سے زیادہ باندیوں سے وہ نکاح نہیں کر سکتا، اور دوسرے گروہ کے نزدیک جنہوں نے اطلاق کا، مطلق ہونے کا اعتبار کیا تھا، ان کے نزدیک ایک سے زیادہ باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے یقول، کہتے ہیں کہ إِنَّهُ يَنْكِحُ عَلَى الْحُرَّةِ، کہ وہ نکاح کر سکتا ہے آزاد عورت پر بھی، یعنی آزاد عورت پہلے سے اس کے نکاح میں موجود ہے، اس کے بعد وہ باندی سے نکاح کرے تو کر سکتا ہے، یعنی ان فقہا کے نزدیک جنہوں نے اطلاق اور مطلق ہونے کا اعتبار کیا ہے۔ وَاعْتِبَارُهُ مُطْلَقًا فِيهِ نَظْرٌ، اور یہ فقہا جو مطلق ہونے کا اعتبار کرتے ہیں اس میں نظر ہے، یہ محل نظر ہے، محل نزاع ہے، یہ مصنف نے یہ والی بات جو ہے اپنی طرف سے بتا دی ہے کہ یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ تو بہرحال جنہوں نے مطلق ہونے کا اعتبار کیا ہے ان کے نزدیک زیادہ باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے،
اور جنہوں نے صرف بدکاری میں پڑنے کا خوف کا اعتبار کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک باندھی سے نکاح کر سکتا ہے، زیادہ سے نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا قُلْنَا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ إِنَّ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ أَمَةً، کہ مرد آزاد بیوی کی موجودگی میں کسی لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آزاد عورت اس کے ماتحت موجود ہے اور موجودگی میں وہ کسی لونڈی سے، کسی آما یعنی باندھی سے نکاح کر سکتا ہے، تو فَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا، تو پھر اگر اس نے اس آزاد عورت کی اجازت کے بغیر اس باندھی سے شادی کر لی تو فَهَلْ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْبَقَاءِ مَعَهُ، تو کیا اب اس آزاد عورت کو خیار ہے اس کے ساتھ رہنے میں، او فی فسخ النکاح، یا نکاح کو فسخ کرنے میں اختیار ہے۔ یعنی ایک شخص ہے، اس نے آزاد عورت اس کے ماتحت موجود ہے اور اس نے اس کی موجودگی میں کسی باندھی سے نکاح کر لیا، تو اب کیا آزاد عورت کو خیار ملے گا کہ وہ نکاح فسخ کر دے یا اس کے ساتھ رہے؟ تو اس کو اختیار ہوگا۔ تو اختلف فی ذالک قول مالک، تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے، اور یعنی کہ امام مالک رحمہ اللہ کے اس میں مختلف اقوال ہیں کہ وہ رہ سکتی ہے اس کے ساتھ یا نکاح کو فسخ کرے گی، تو اس موضوع پر اسے خیار ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کے مختلف اقوال ہیں۔ یہاں سے ایک اور نیا مسئلہ کہ اختلاف فقہا کا اذا وجد طولا بحرۃ، کہ جب کسی آزاد عورت سے شادی کرنے کی استطاعت وہ حاصل کر لے، پہلے اس نے باندھی سے نکاح کیا ہوا ہے، اب اس کے پاس استطاعت آ گئی ہے کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کر سکتا ہے، تو کیا حل یفارق الامۃ ام لا، تو کیا اب وہ لونڈی سے جدائی اختیار کر لے ام لا، یا نہیں کر سکتا؟ یہ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا یہ وہی مسئلہ ہے، کیا جب خوف ختم ہو جائے گا بدکاری کا تو پھر کیا وہ اس کو چھوڑ دے یا نہ چھوڑے؟ تو ولم یختلف، اس میں اختلاف نہیں ہے، انہ اذا ارتفع عنہ خوف العنت، جب بدکاری کا خوف اس سے ختم ہو گیا تو انہ لا یفارقها، تو پھر وہ اس سے جدائی اختیار نہ کرے کہ جی اب تو خوف ختم ہو گیا تو میں جدائی کر لوں، نہیں، ایسا نہیں کر سکتا۔ آنی مصنف کہہ رہے ہیں میری مراد اصحاب مالکین، یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب کا یہ کہنا ہے کہ لا یفارقها، وہ اس سے جدائی اختیار نہیں کر سکتا۔ واتفقوا من هذا الباب على انه لا يجوز ان تنكح المرأة من ملكته وانها اذا ملكت زوجها انفسخ النکاح، جبکہ بدکاری کا خوف ختم ہو جائے تب بھی وہ لونڈی سے جدائی اختیار نہ کرے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا جو مسلک ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف ان کا نہیں ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ تو واتفقوا سے ایک اور بات کہ اس باب میں فقہا کا اتفاق ہے، متفق علیہ ہیں اس بارے میں فقہا، کہ عورت اپنے مملوک مرد سے شادی نہیں کر سکتی، کہ انہ لا یجوز تنکح المرأۃ من ملکتہ، یعنی جس کی وہ مالک ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اور یہ بھی ہے کہ وَأَنَّهَا إِذَا مَلَكَتْ زَوْجَهَا انفسخ النکاح، اور ہاں جب وہ اپنے شوہر کی مالک بن گئی تو نکاح فسخ ہو جائے گا، یعنی جیسے ہی وہ اپنے شوہر کی مالک بنی، اس نے اپنے شوہر کو خرید لیا تو ان کے درمیان جو عقد نکاح ہے وہ فسخ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے کہ عورت جو ہے اپنے شوہر کی مالک نہیں بن سکتی۔ بہرحال آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دو باندیوں سے نکاح کا مسئلہ زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے، اور ایسے ہی ایک اور مسئلہ کہ جی بدکاری کا خوف ختم ہو جانے کے بعد نکاح کا کیا حکم ہے، آیا اس کے ساتھ نکاح کو برقرار رکھے یا نہیں رکھے۔ ایسے ہی ہم نے ایک اور مسئلہ یہ بھی پڑھا تھا کہ عورت اگر اپنے شوہر کی مالکہ بن جائے تو کیا نکاح برقرار رہے گا یا برقرار نہیں رہے گا، تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایسے ہی بدکاری کا خوف ختم ہو جانے کے بعد نکاح کا جو حکم ہے اس میں فقہا کا اختلاف ہے، تو ہم نے اختلاف کی وضاحت کر دی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک یہی سوال ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، تو یہی کوئی باقاعدہ اس سے سوال نہیں ہے، البتہ ترجمہ اور تشریح میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 234 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی جیسا کہ ہمارا چل رہا ہے چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ ہم الفصل الثامن سے آگے پڑھیں گے، یعنی جو مختلف فصول کا سلسلہ مصنف نے شروع کر رکھا ہے ان میں سے 8ویں فصل ہم اگلے سبق میں شروع کریں گے۔ تو اگلی فصل جو ہے وہ معنی کفر کے بارے میں ہے۔
جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔